نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بارے میں فرمایا اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح کا اعلان کیا کرو اور مسجد میں نکاح کا انعقاد کیا کرو، چونکہ یہ ایک مبارک رشتہ ہے، ایک مقدس رشتہ تشکیل پانے جا رہا ہے، تو مناسب یہ ہے کہ اس رشتے کی تشکیل اور اس کا آغاز مسجد میں ہو۔ عبادت بھی ہے تو مسجد میں ہونے سے اس کا جو تقدس کا پہلو ہے وہ اور بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ ترغیب دی۔ صحابہ کرام کے معاشرے میں نکاح کا اعلان دف کے ذریعے کیا جاتا تھا، کہ دف بجا دیا جاتا تھا، یا چھوٹی بچیاں گھروں میں دف بجایا کرتی تھیں۔ اس حد تک جشن منانے کی، خوشی منانے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ انصار کی خواتین مخصوص گیت گایا کرتی تھیں، ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اس زمانے کے خاص قسم کی گیت گایا کرتی تھیں کہ اتیناکم فحیانا وحیاکم، کہ ہم تمہارے پاس آئے، تم نے ہمیں سلام کیا، ہم نے تمہیں سلام کیا۔ اس قسم کے بڑے معصومانہ گیت تھے جو انصار کی معصوم بچیاں اس موقع پہ گایا کرتی تھی، دف بجایا کرتی تھی۔ تو دف بجانے کی آج بھی گنجائش ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دف بجانے کو بنیاد بنا کر ہم موجودہ زمانے کے موسیقی کے آلات کو استعمال کریں۔ ان آلات کو احادیث میں معازف کہا گیا ہے، اور ان کو مٹانے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ دف میں صرف ایک بیٹ یعنی ایک تال نما آواز ہوتی ہے، اس میں سر، راگ یا اس قسم کے جو موسیقی میں سر اور راگ ہوتے ہیں وہ دف میں نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ سے صرف اطلاع ہوتی ہے یا انسان میں تحرک پیدا ہوتا ہے، باقی موسیقی کی وجہ سے جو انسان کے نفسانی جذبات میں ہیجان پیدا ہوتا ہے، تو دف میں وہ چیزیں نہیں ہوتی، وہ مفاسد نہیں ہوتے۔ تو دف کے ذریعے اگر کوئی نکاح کا اعلان کرنا چاہتا ہے یا کسی اور طریقے سے وہ اعلان کرتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے یا حدود میں رہ کر کارڈ تقسیم کرتا ہے، تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ ترغیب دی ہے۔